السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بعد كل في جمال الله وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہماری یہ 11ویں تراویح مکمل ہوئی اور 11ویں شریف کا آغاز ہوا۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ نانا جان حضور حافظ ملت علیہ الرضوان کے شجرے کا ایک سلسلہ بات کڑی میں کا ایک حصہ جو ہر قادری رضوی اس شعر کو پڑھا کرتا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی بنائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم بزرگ حنفی اور قادری، یعنی ایک طرف وہ حنفی بھی ہیں اور ایک طرف روحانی فیض انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا۔ آج چونکہ 11ویں شریف ہے اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اس جگہ پر، جس جگہ پر آپ موجود ہیں، یہاں پر 11ویں شریف کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ چونکہ ایڈوانس کا زمانہ ہے تو میں سبھی کو آج ہی سے پورے سال ہر مہینے 11ویں شریف کی دعوت دیتا ہوں۔ سب کو آنا ہے، اور جن حضرات کا کانٹیکٹ مجھ سے نہیں ہے وہ حضرات واٹس ایپ پہ، جن حضرات کا ہم سے کانٹیکٹ نہیں ہے وہ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، ہے نا؟ مولانا اس کام کو کر دیں گے، ابھی آ رہے ہیں مولانا کونین صاحب اس کام کو کر دیں گے، بورڈ پہ لکھ دیں گے، اس پہ آپ لوگ واٹس ایپ پہ مجھے سلام لکھ دیجیے گا، میں آپ کو فیضان غوث الاعظم گروپ میں ایڈ کر دوں گا، پھر اس کے ذریعے سے آپ کو ہر مہینے کی اطلاع ملتی رہے گی۔ آج اگر 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو اجازت ہے نا؟ اصل میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء کرام نے سنایا، لیکن آج میں ایک دوسرے نظریے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا، اٹینشن، ایک دم خبردار ہو جائیں گے، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور وہ کسی چیز کا غم بھی نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کی نشانی بیان کی، اولیاء کرام کی نشانی بیان کی ہے۔ اولیاء کرام کی دو نشانیاں ہیں،
کسی بات کا ڈر نہ ہوگا، اور دوسری نشانی کیا ہے کہ غم نہ ہوگا۔ اب اولیاء کرام کی یہ نشانی ہے، تو اولیاء کرام قیامت تک آتے رہیں گے یا آنے بند ہو گئے؟ آتے رہیں گے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اولیاء کا دروازہ بند ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی ولی کا انتقال ہوتا ہے، ابدال کا یا قطب کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس کی جگہ پر کسی نہ کسی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو یہ جہان کبھی بھی ولیوں سے خالی نہ ہوگا، یہ دنیا کبھی بھی اللہ والوں سے خالی نہ ہوگی، ہمیشہ اللہ والے رہیں گے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی خوشبو بہت تیز آتی ہے اور لوگ اس کو محسوس کر لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی بدبو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ خوشبو کا پتہ نہیں چلتا ہے نا، خوشبو کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کو ایک تو اس اینگل سے ہم نے خوب سنا کہ اللہ کے ولیوں کا نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اس پہ کتنی تقریریں سنی ہوں گی صابر بھائی، بے تحاشا۔ لیکن کبھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ایسے ولی کو ڈھونڈا جائے؟ کبھی یہ جذبہ پیدا ہوا؟ بھئی ایک ودھائک کو دیکھ لیتے ہیں، ایک کسی بڑی پارٹی کے نیتا کو دیکھ لیتے ہیں، تو دل میں ایک جذبہ آتا ہے کہ یار اس سے سلام کر لیا جائے، اس سے ایک تعلق جوڑ لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تعلق جوڑنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کا تو فائدہ ہوگا کم سے کم۔ کسی چوکی میں جائیں گے تو چوکی دار جو ہے کرسی ضرور چھوڑ دے گا نیتا کے تعلق سے، اور نیتا کے تعلق سے تو ایسا ہوتا ہے کہ اب بتاؤ جو بھی کام کروانا ہو کروا لینا، 5 سال اپنی ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ تو یار یہ جب دنیا کا معاملہ یہ ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی تلاش کر کے اللہ کے نیک بندوں سے تعلق جوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو دنیا کی پاور ہے، وہ تو سپریم پاور ہے، اور جو سپریم پاور والا ہوگا اس سے اگر تعلق جڑ جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری امت، ہماری قوم جو ڈاؤن فال ہے، جو پستی میں جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ والوں کے در سے اپنے آپ کو موڑ لیا، اللہ والوں کے در سے اپنا منہ موڑ لیا ہے، اور اللہ والوں کے در سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ جب آپ اللہ والوں کے در سے اپنا تعلق جوڑو گے تو اللہ سے بھی تعلق بن جائے گا۔ تو اب اللہ والے کون ہوتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ تو ان کی نشانی اس آیت کریمہ میں، اور اسی آیت کریمہ میں اللہ کا ولی بننے کا نسخہ بھی موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو اللہ کے ولی ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے یہ عاجزی ہے، لیکن ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ ایمان لانا دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانا ہی تو ہے۔ ایمان کس پہ لائے ہیں؟ اللہ پہ نا۔ تو اللہ سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، اب جو اعمال کرنے تھے وہ نہ کیے، اس کی وجہ سے جو ہے دور رہ گئے، ورنہ اگر وہ اعمال کر لیتے تو اللہ کے قریبی بندے بن جاتے۔ اب دیکھیے وہ اعمال کیا ہیں، تو خاص نشانیاں ہیں اللہ کا ولی بننے کی۔ وہ خاص نشانی میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ کسی کا بھی ڈر نہ ہوگا۔ آج ہم سب ڈر میں مبتلا ہیں، دنیا کے ڈر میں، لوگوں کے ڈر میں، رسموں کے ڈر میں، ان سب ڈروں میں مبتلا ہے نا۔ میں انڈیویجلی انفرادی طور پر جب لوگوں سے ملتا ہوں تو ہر آدمی اس بات کو کہتا ہے کہ یار، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یار یہ جو فالتو جہیز وغیرہ کی شادی میں رسمیں ہی نہ ختم ہونا چاہیے،
ہے نا, ایک ایگزامپل ہے, ہر کوئی کہتا ہے. لیکن جب اسی کے گھر کرنے کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ سماج مار ڈالے گا. تو ہم ڈر میں مبتلا ہے نا, تو کیسے اللہ کے ولی بن جائیں گے؟ اللہ نے تو لازم نہیں کیا تمہارے اوپر. نکاح میں اگر ایک بھی پیسہ خرچ ہوتا ہو, کوئی مفتی فتویٰ دے دے تو اتنے پیسے جتنے نکاح میں خرچ ہوتے ہیں میرے جیب سے لے جانا, 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. یہ ایگزامپل کے طور. اب اللہ کا ولی ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اس بات کو کہتے ہیں کہ میں دنیا سے نہیں ڈروں گا, میں اس بات سے ڈروں گا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے. میں لوگوں کو جب راضی کروں گا جب میرا اللہ راضی ہوتا ہو. اگر میرا اللہ ناراض ہوتا ہو تو بھاڑ میں جائے دنیا, مجھے کوئی مطلب نہیں. یہ کیفیت ہونی چاہیے. پھر کیا؟ کوئی غم بھی نہیں ہوتا. آج ہم کتنے غموں میں مبتلا ہیں, یار یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, یہ لٹ گیا, یہ چوری ہو گئی, یہ نقصان ہو گیا. ان سب غموں میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ کے ولی کا ایمان یہ ہوتا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی. جو بھی کچھ اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, جو کچھ برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جب اچھا بھی اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں الحمدللہ, اور برا بھی اللہ کی طرف سے ہے تب بھی الحمدللہ, تب صبر کیا جائے گا. تو اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ وہ کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی لے کے آزماتا ہے. آزمائش تو ہر حال میں ہے. اب زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے. وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے پسینہ آ جائے گا زکوٰۃ دیتے ہوئے, ہے نا آزمائش. اور وہ لوگ جن کے پاس ہے ہی نہیں, انہیں دینا ہی نہیں ہے, تو الحمدللہ کہنا چاہیے نا کہ انصاف کم ہوگا. یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے. یمن کے بزرگ اللہ والے لوگ اور مدینے کے اللہ والے لوگ, دونوں کی ملاقات ہوئی حج کے موقع پر. مدینے کے لوگوں نے اللہ والوں سے, یمن کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ اگر مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, اور نہیں ملتا ہے, اگر نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. جب یہ بات کہی تو مدینے والوں نے کہا کہ یہ تو کتوں کا بھی حال ہے, یہ تو مدینے کے کتوں کا بھی حال ہے کہ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں, اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں. تو کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں حال یہ ہے کہ نہیں ملتا ہے, مل جاتا ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں, اور نہیں ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پوچھا کہ ایسا کیوں کہ مل جاتا ہے تقسیم کر دیتے ہیں؟ کہ مل جاتا ہے تو تقسیم اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا, مخلوق بھی تو اللہ کی کنبہ ہے, تو ان کو بھی شریک کر لیتے ہیں, اور نہیں ملنے پہ شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب سے بچ گئے, کہ اللہ نے نہیں دیا, حساب سے بچ گئے, حساب نہ دینا پڑے گا. تو یہ اولیاء اللہ کی نشانی. اب آئیے ذرا حضور غوث اعظم کو دیکھتے ہیں. ہم نے کرامتوں کے حوالے سے تو حضور غوث اعظم کو خوب دیکھا کہ جب پیدا ہوئے تو یہ کرامت دکھائی, اور جب بڑے ہوئے تو یہ کرامت دکھائی, مردوں کو زندہ کر دیا, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ڈوبی بارات کو نکال دیا, سب کچھ کر دیا. بلا شبہ اللہ کے ولی یہ سب کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کرتے کرتے میرا اتنا قریبی بن جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی نظر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ارے جب اللہ کی اس کی زبان بن جائے تو اس کی زبان سے جو نکلے وہ کیا پورا نہ ہوگا؟ تو یہ تو بلا شبہ ہے. لیکن اولیاء اللہ جان بوجھ کے کرامت نہیں دکھاتے ہیں, اور وہ خود کرامت دکھاتے بھی نہیں ہیں, کرامت تو ہو جاتی ہے. اب اس کی مثال میں دنیا کے حوالے سے دی کرامت کی. لوگوں نے کرامت کو پتہ نہ کیا سمجھ لیا ہے
کرامت کو سمجھ لیا ہوا میں اڑنا، پھلانے کو یہ کر دینا، ڈھنکانے کو یہ کر دینا، اور یہی سب دماغ میں بسا بسا کے ہم اجمیر جا رہے ہیں۔ تو کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ جہاں پر ذلت کی بات آئے وہاں پر اللہ کی طرف سے ایسا کام ہو جانا اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے کہ کوئی نہ کر سکے اور ان کی عزت دوبالا ہو جائے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ دنیا حقیر سمجھتی ہے نا اللہ کے بندوں کو، فقیر ہیں، غریب ہیں، مجنوں ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں۔ پاگل ہے پاگل، دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ولیوں کو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے، اور جب ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو میں برسوں سے پریشان تھا اور یہاں چٹکیوں میں ہو گیا۔ کسی کو کرامت کہہ دیتے ہیں، کسی کو کرامت کہہ دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ چوراہے پہ کھڑے تھے، آپ کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، آپ پریشان حال لگ رہے تھے کیونکہ آپ مسافر تھے، آپ کا پرس چوری ہو گیا تھا، لیکن جس چوراہے پہ آپ کھڑے تھے وہاں آپ کی حیثیت کو کوئی جانتا نہ تھا، یہاں تک کہ ای رکشہ والا بھی آپ کی حیثیت کو نہ جانتا۔ تو ای رکشے والے نے بھی سوچا کہ یار اسے بٹھا کے اگر میں لے جاؤں گا تو کیا ملے گا، چھوڑ دیا اس نے۔ لیکن ایک آپ کا جاننے والا اور آپ کا جگری دوست مرسڈیز سے آ گیا، مرسڈیز سے آنے کے بعد اس نے کہا ارے صابر بھائی یہاں کھڑے ہو، آؤ جلدی سے بیٹھو۔ مرسڈیز میں بٹھا کے اور سب لوگوں کے سامنے جو اس کو حقیر اور فقیر سمجھ رہے تھے مرسڈیز میں بٹھا کے لے گیا۔ تو ان لوگوں کی آنکھیں کھلی، ہائے اللہ یہ تو اتنی عظمت والا تھا کہ یہ تو مرسڈیز میں چلا گیا۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو لوگ کمتر سمجھتے ہیں، ان اللہ کے ولیوں کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمتر سمجھنے والوں کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ارے اللہ یہ اس کی دعاؤں سے اتنا مل گیا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب لوگ ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں، ضرورت پڑتی تو ہوا میں بھی اڑ لیں گے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں دنیا کو، ساری دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں کہ رائی کا دانہ، تو یہ ان کی کرامت تھی۔ اور آج امت محمدیہ کے کافر کی بھی کرامت ہے کہ اس میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب کیا ضرورت ہے کہ میں اس بات کا دعویٰ کروں کہ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا، اب تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے۔ اب اس سے بڑی کرامت کی ضرورت ہے۔ اب اس سے بھی بڑی کرامت کیا ہے؟ ارے مردے کو زندہ کر دینا کمال نہیں ہے، مردہ دل کو زندہ کر دینے کو، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ ایک موت تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی مر گیا لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے اوپر رحمت و نور کی بارش برساتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جس کا ضمیر ہی مر گیا، رمضان کے مقدس مہینے میں بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، تو اس سے بڑی موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے۔ حضور غوث اعظم اس عظمت والی ذات کا نام ہے کہ جب انہیں لوگ دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ لیا کرتے، جب ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے تو مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حضور غوث اعظم کی ذات ہے۔ غوث سامعین اکرام، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پہلی صفت کیا تھی کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور کسی بات کا غم بھی نہیں تھا۔ دنیا جاتی ہے جائے، دنیا آتی ہے آئے، کوئی نہ ڈر، نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف۔ سب سے بڑا خوف حق کہنے میں ہوتا ہے، سب سے بڑا خوف حق بات کہنے میں ہوتا ہے، سچ بات کہنے میں ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم بیان کی ہیں علماء کی، ایک وہ جو مرتے ہی جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ والے بھی جنت میں جائیں گے، اور ایک وہ جو مرتے ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم اس میں سے نہ بنے کہ جو جہنم میں جائیں، بلکہ ہم ان میں سے بنے جو جنت میں جائیں۔ اب ایسے علماء کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرمایا کرتے تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے علماء پیدا ہو گئے تھے
جو خود دنیا دار تھے پکے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے مناظرے کیا کرتے تھے، اور ان مناظروں کے لیے انہوں نے یہاں تک کہ روزہ چھوڑنا حلال کر لیا تھا. بولے کہ مناظرہ کرنے میں حق غالب ہوتا ہے، اس لیے حق کے غلبے کی خاطر جان ہونی چاہیے، تو روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ راحت میں ہمارے اندر جان ہونی چاہیے. ایسے علماء کو ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئینہ دکھایا تھا اور فرمایا تھا کہ اے دنیا دارو، تمہارے دل پر دنیا مسلط ہو چکی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے دل کا علاج کرو. یہ حضور غوث اعظم کی شان. اور سامعین اکرام، آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑے جا رہے ہیں. حضور غوث اعظم حنبلی تھے. کتنے مسلک ہیں ہمارے؟ کتنے مسلک ہیں ہمارے؟ 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی اور حنبلی اور مالکی. یار یاد کرو، جنرل نالج کا سوال ہے یہ. کہیں کون بنے گا کروڑ پتی میں پہنچ گئے اور وہاں کی چھاپ نے پوچھ لیا تو مشکل ہو جائے گی. یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے ہمیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے اور حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حنفی تھے. ملا علی قاری حنفی تھے، لیکن ملا علی قاری بھی حضور غوث اعظم کے دیوانے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی حضور غوث اعظم کے دیوانے تھے. ان کا مسلک اور اعلیٰ حضرت کا اور ہمارا مسلک اور. ہم حنفی ہیں نا، مگر پھر بھی آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر رہے ہیں. پتہ کیا چلا کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ جس بھی مسلک کا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اگر وہ اللہ والا ہے تو ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اس کو یاد کریں گے اور تا قیام قیامت یاد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور ایک چیز اور، ابھی فاتحہ ہوگی یار، کچھ شرنی اٹھنی آئی ہے، ہم تو شرنی پیتی. آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک ہاسپٹل بھی ہے. یہاں آپ تراویح سن رہے ہیں، تراویح تو سن ہی رہے ہیں، مگر ایک ہاسپٹل بھی ہے. جیسے ایک کلینک ہوتا ہے تو وہاں مرض بتایا بھی جاتا ہے اور اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے. یہاں پر آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، صبح بہت پیچھے بیٹھے ہو تم. کبھی کبھی اگر کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہوتی ہے تو اس میں ٹوکا جاتا ہے، اس کا برا نہ مانیے گا، کیونکہ علاج بھی کرنا ضروری ہے نا. تبھی تو ہم اچھے ہوں گے، تبھی تو ہم ٹھیک ہوں گے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی شان تھی کہ ان کے یہاں مرض بتایا بھی جاتا تھا اور اس کا علاج بھی کیا جاتا تھا اور سب خوش بھی رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوشی و خرم اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ. السلام علیکم.